قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. آج کے حالات کے لحاظ سے یہ موضوع بہت اہم ہے. موضوع کیا ہے؟ لذت بندگی. یہ لفظ سنتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے، میں اس کی عام زبان میں وضاحت کر دیتا ہوں. آج کل ہم جانتے ہیں ہوٹلیں زیادہ بن رہی ہیں، کھانے پینے کا مزہ بڑھ رہا ہے، ہر ایک آدمی اپنے زبان اور جیب کے مزے میں مبتلا ہے. ایک طرف تو ایک مزہ ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں گناہوں کا مزہ ہے. یہ دونوں مزے غلط ہیں. حقیقی مزہ، چاشنی، حلاوت، مٹھاس جو آتی نا، وہ اللہ کی طاعت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے. یہی جو ہے آج کے خطبے کا موضوع ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مردوں میں سے عورتوں میں سے ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. قرآن میں پورے 30 پارے ہیں. 14ویں پارے میں ایک صورت ہے، سورۃ النحل. النحل کا معنی شہد کی مکھی کا آتا ہے. مگر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم دنیا میں کھانے پینے کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی نعمت عقید توحید ہے. اگر عقید توحید کی نعمت نہ ہوتی تو ہم جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں جا کے سر جھکاتے. اللہ نے اسی لیے اسی صورت میں پہلے کہا: ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. نعمت میں ایمان اور عقیدے کی نعمت کے بعد، توحید کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت عمل صالح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ عمل صالح اٹھ جائے گا. یہی تو ہو رہا ہے. جمعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے بعد پوری پبلک باہر چلے جاتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے فلم چھٹا ہے. وہی حال ہے. نماز کے بعد کی اذکار نہیں، زندگی بھر کی ہماری اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں، سورہ کہف کی تلاوت نہیں. یہ ہمارا حال ہے. لہٰذا عمل کا کم ہونا اور جو ہے علم کا زیادہ ہونا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں کہا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دیکھو اللہ تعالیٰ رسولوں سے خطاب کرتے کہتا ہے: اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. لہذا کیا معلوم ہوا؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ اگر آپ دنیا والوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے جس گھر میں وسائل زندگی کی بھرمار ہوتی ہے اسے حیات طیبہ کہتے ہیں. مثلا کسی کا گھر اچھا رہا، اگر کسی کے پاس واشنگ مشین اچھی آ گئی، اگر کسی کے پاس جو ہے فریج آ گیا، اگر کسی کے گھر میں جو ہے مکمل طور پر وسائل زندگی کی بھرمار ہو گئی، اسے حیات طیبہ سمجھتا ہے. یہ تو مغرب کا اور جو ہے مادہ پرستانہ تصور ہے یہ. مگر اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کے اندر سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے. دوسرا، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے عمل صالح ہونا چاہیے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس یہ چیزیں آئیں گی تو اسے جو ہے کیا ملے گا؟ پرسکون زندگی ملیں گی. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا حلال رزق. آج آپ دیکھیں ہمارے زندگیوں میں پریشانیاں بہت ہیں. وجہ کیا ہے؟ حرام کمائی کماتے ہیں. دوسرا یہ ہے حلال کمائی کماتے مگر ساتھ میں حرام کمائی کو اللہ کو جوڑ لیتے ہیں. ایک معمولی سی مثال ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس میں جو ہے بینک والا جو ہے مطلب ڈالتا رہتا ہے سود، ہم اس کو کھا جاتے ہیں. لہٰذا ان کو الگ کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے بندہ جب اس دنیا میں رہ کر حیات طیبہ کو پانا چاہتا ہے تو اسے نیک بننا ہوگا اور اسی طریقے سے اسے عمل کرنا ہوگا، نیک عمل کرنا ہوگا. معزز حاضرین، یہ بات یہ سنیے آپ، اسلام جسمانی تربیت سے بڑھ کر روحانی تربیت پر زور دیتا ہے. جمعہ آتا بھی ہے تو ہمارے اندر جسمانی تربیت زیادہ ہوتی ہے. آپ بتائیے جمعہ کے دن کس کے گھر میں بریانی نہیں پکتی؟
جمعہ کے دن کس کے گھر میں میٹھا نہیں پکتا؟ یہ ہمارا صورتحال ہے۔ یاد رکھیے جمعہ یہ جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ جمعہ کو روحانی تربیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے ہم سب کو، اگر ہم جسمانی تربیت کر کے روحانی تربیت سے غافل ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے اللہ کے نبی آپ ان منافقین کو دیکھیں گے بڑے ڈاوا ڈول جسم رہیں گے، بڑے بڑے اچھے رہیں گے، مگر دلوں کی دنیا ویران ہے۔ آج حال ہمارا ایسا ہی ہے، کسی شادی میں تقریب میں جانا ہو تو کس قدر سنورتے ہیں، مگر نماز کو آنا ہے تو وہی پرانی ٹریک، وہی نعوذ باللہ پرانی پینٹ شرٹ پہن کے نعوذ باللہ ہمارے آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، دنیا میں حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی اللہ تبارک نے رکھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کھانے پینے کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان اور جیب دی ہے، ہم کیا کرتے ہیں مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کھانا تیز ہے، نمک کم ہے، کھارا ہے، میٹھا ہے، فوراً محسوس ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں اس لذت کو پانے کے لیے لوگ سفر بھی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شاورما کہاں اچھا ملتا ہے، لوگ جاتے ہیں دور دور تک جاتے ہیں، 20 کلومیٹر جو ہے جاتے ہیں۔ رمضان میں دیکھتے ہیں حلیم کہاں زیادہ پکتی ہیں، وہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایمانی حلاوت دینے کے لیے آیا، جسمانی لذت دینے کے لیے آیا، سوچنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جسمانی لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری صلاحیت کو صرف کرنا، یہ تو جو ہے جانوروں کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ کفار مکہ آخرت سے غافل ہو کر دنیا کو جنت سمجھتے ہیں، اور یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، مگر اس کے پیچھے نعوذ باللہ جو ہے جہنم ان کو انتظار کرتی رہتی ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ خطبے کے شروع میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہ میں بھی لذت رکھی ہے۔ وہ لذت کیسی ہے؟ بڑی حرام لذت ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ کھانے میں زہر ملا کر رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ زہر آلود کھانے کے نوالے شروع میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر آگے انسان کے لیے نعوذ باللہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گناہ کی لذت، حرام کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور اس لذت میں کوئی خیر نہیں، جس کے بعد نعوذ باللہ جو ہے انسان جو ہے جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات دیکھیے کیا کہی بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کیف یکون عاقلا من باع الجنۃ بما فیہا بشہوۃ ساعۃ، کہا مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر، مجھے تعجب ہوتا ہے عقل مند پر جو 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے جنت کو نعوذ باللہ بیچ دیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کتنی ایسی شہوتیں اور لذتیں ہمارے پاس آئیں جس نے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کیا کہتے ہیں دیکھو، لذت المعصیتی تبقى ويبقى اسمها مشقت الطاعت تنتہی ويبقى ثوابها۔ بہت صحیح بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا سب سے ایک اگر جملہ اگر آپ گھروں کو لے جا سکتے ہیں تو لے جائیے۔ کیا کہتے ہیں، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حسرت باقی رہ جاتی ہے، گناہ بھی باقی رہ جاتا ہے، مگر بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ لمحات کیا باقی رہ جاتے ہیں، ساتھ میں الحمدللہ ثواب بھی باقی رہتا ہے۔ کمی کہیں اپنے زندگیوں کو ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ جس وقت ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گھڑیوں کے گزرنے کے بعد وہ گھڑیاں ہمارے لیے حسرت بن جاتی ہیں، اور جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں بعد میں ان اگر جو ہے اوقات کو لمحات کو یاد بھی کریں تو الحمدللہ وہ ہمارے لیے یادگار بن جاتے ہیں۔ ذرا حجاج کو پوچھیے حج سے پہلے زندگی کیسی تھی، جب حج کو جا کر آتے تو بولتے مکے مدینے میں گزارا ہوا ایک لمحہ میرے زندگی کا سنہرا موقع ہے۔ اسی لیے وہب ابن ورد رحمہ اللہ کہتے ہیں سے پوچھا گیا کیا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مزہ رکھا ہے، رکوع کا مزہ ہے، سجدے کا مزہ ہے، دعا کا مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہ ہے، اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب کی تلاوت کا مزہ بھی رکھا ہے، تو کیا ہم گناہوں کو پاتے ہوئے اس لذت کو پا سکتے ہیں؟ وہب ابن الورد رحمہ اللہ نے کہا ایجد طعم العبادت من یعصی اللہ قال لا ولا ہم ولا من ہم بمعصیت، کہا گناہ کرنے والا کیا جو ہے اللہ کی طاعت کا مزہ پائے گا؟ جواب دینے لگے کہا نہیں۔ وہب ابن ورد رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ گناہوں کا جو ہے ارتکاب ہو جاتا ہے، گناہوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسے عبادت کا مزہ نہیں ملتا۔ یہی بات تو ہے آج کے نوجوانوں کی حالت دیکھو آپ کتنی خطرناک ہے۔ اگر
گانے چلیں تو اس کا کان بھی لذت لیتا، اس کا دماغ بھی لذت لیتا، اس کا جسم بھی لذت لیتا، اور آگے کی کیا کیا لذتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ ایسے نوجوانوں کے سامنے تلاوت قرآن کی آواز ڈالی جائے تو بولتے بولتے بس بند کرو بند کرو، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی لذت کو اس سے اپنے کانوں نے آشنا نہیں کیا، حرام چیزوں کے مزے میں پڑھ کر اللہ کی اطاعت کا جو مزہ تھا اس سے محروم ہو گیا۔ یہی تو کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، وحب الحان الغنا وحب القرآن لیس فی عبد قلب عبد لیس یستمعان، کہا یہ جو ہے کیا ہے، موسیقی اور گانے کی محبت اور قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگی میں ایک مٹھاس، ایک چاشنی حلاوت رکھی ہے۔ یہ جملہ دیکھیے، بندے کے اندر جس قدر ایمان ہے وہ اتنا ہی اس کو محسوس کرے گا۔ آپ پوچھیں گے کیا ایمان کی لذت کا حصہ جیب کو ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں جو مٹھاس ہے کیا ہم اس کو چکر دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں چکر دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے چکر دیکھ سکتے ہیں؟ ذرا ایک مثال سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، اے ابی میرے اوپر قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی نے کہا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے پاکیزہ دل پر اترتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ سوال صحیح تھا، لیکن حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ دیکھو جس ذات پر اترا وہ ذات کیا ہے، اچھا پڑھنے والے جو ہے قرآن سے قرآن سننے کی خواہش کرے، اور آپ نے یہ فرمایا انی ارید ان اسمعه من غیری۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے میرا نام لیا ہے کیا؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ہاں۔ دیکھو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر سے اپنے جو ہے جبریل کے ذریعے نام بول کر بھیجتا ہے کہ تمہارے صحابہ میں سے انہوں اتنا اچھا قرآن پڑھتے ان سے سنو۔ تو جیسے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا، روایتوں میں آتا ہے فبکا من شدت الفرح، تو کیا ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں ایمان کی مٹھاس اگر پانے والے تو انبیاء علیہم السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو کیسے لمبا قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے پاکیزہ اگر کسی کی عبادت پسند تھی تو داؤد علیہ السلام کی تھی۔ اتنی میٹھی آواز، جب وہ زبور پڑھتے پرندے پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ معزز حاضرین، رات کے پہلے حصے میں سو جاتے، رات کا آخری حصہ آتا تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا قیام کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مٹھاس والی کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، معرفت اللہ حیات الروح و نعیمها و لذتها و سرورها۔ اس دنیا میں اگر تم سب سے پہلے اگر مزہ چکھنا چاہتے ہو تو ایمان کا مزہ چکھو۔ اللہ کی معرفت سے دلوں میں روح پیدا ہوتی ہے۔ شاید آج تک ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا کر یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو پا کر خوش نہیں ہوئے۔ یہ خوشی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے توحید کے ساتھ کفر ملا ہوا ہے، ہمارے توحید کے ساتھ نعوذ باللہ شرک ملا ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، والعبد کمالہ ان یعرف اللہ فیحبہ ثم فی الآخرۃ یراہ ویتلذذ بالنظر الیہ۔ کہا اس دنیا میں کیا بہتر چیز ہے اور آخرت میں کیا بہتر چیز ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا میں لذت والی چیز، مزے والی چیز، حلاوت والی چیز، مٹھاس والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی معرفت ہے۔ بندہ اس دنیا میں اپنے رب کو پہچانے، اس سے محبت کرے، اور آخرت میں بندوں کو سب سے بہترین نعمت جو حاصل ہوگی وہ کون سی نعمت ہوگی؟ وہ نعمت ہوگی اللہ کے دیدار کی۔ اب دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو ان کمزور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ ارے سورج کو دیکھتے آپ، سورج کو گھورنا تو درکنار، سورج والے رب کو ان کمزور آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہی محبت تو تھی اللہ کے دیدار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے اور توریت لینے کے لیے گئے تھے۔ نبیوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں کیسے لذت محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، ربی ارینی انظر الیک، کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا دکھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال لن ترانی، اے موسیٰ تم اس دنیا میں رہ کر مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا؟
لن ترانی ولکن انظر الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ دیکھو میں اپنی تجلی نور کی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ میرے نور کی تجلی کے سامنے رک گیا تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی پورا پہاڑ چھلک گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کہا سبحانک، اے اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تیرے سے دیکھنے کا جو سوال کیا نا یہ غلط تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو ہکالتے گئے، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا دینا تھا؟ قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے۔ مگر چونکہ اللہ سے بات کر رہے ہیں اسی لیے جملے بڑھا دیے، کہا اتوکا علیہا، اے اللہ تو پوچھا نا کیا ہے، بلکہ یہ عصا ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے لہٰذا کہا اے اللہ میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، میں اس کے ذریعے پتے جھڑاتا ہوں اور اس میں میرے لیے بہت سے زیادہ فائدے ہیں۔ سوال کیجیے اپنے نفس سے، کبھی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے مناجات کا احساس ہوتا ہے؟ کیا ہماری نمازیں تو ایسی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے، خطبہ ختم ہونے کے بعد عوام سے پوچھو موضوع کیا تھا، بولیں گے مولوی صاحب جنت جہنم کے بارے میں بولنے کو تو ایسی توجہ سے ہم خطبے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب منها قال وما اطیب فیها قال معرفت اللہ ومحبته۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا گیا دنیا میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کو نہیں پایا تو وہ مسکین ہے۔ ہمارے کے پاس سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا والا مسکین، جس کی ضرورتیں پورن اسی مسکین سمجھتے ہیں۔ یہاں دیکھو کیا کہتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر جس نے اللہ کی معرفت کو نہیں پایا، اللہ کی محبت کو نہیں چکا، وہ مفلس ہے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے، کہا اللہ کی معرفت اور اس کی محبت۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں کمال درجے کی توحید اگر کسی کو ملی تو وہ نبیوں کو ملی، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا آپ نے توحید کی لذت کو اور اس کی مٹھاس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن وجد بهن حطام الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم دنیا میں ایمان کی مٹھاس پانا چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت پانا چاہتے ہو تو تمہیں تین کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ اذا ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے دکان میں رہتے ہیں، اذا ہوتی رہتی ہے، فلاں کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، اگر تمہارا ایمان تمہیں مسجد تک نہیں لائے تو یہ تمہارا ایمان جنت میں کیسے لے جائے گا۔ بات بہت صحیح ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو، اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے تو اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور جو بندہ کیا کرتا ہے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس توحید کی لذت کو پانے کے لیے انبیاء علیہم السلام نے کیا کیا جو ہے وہ مشقتیں جھیلی۔ یاد رکھیے یہ توحید کا راستہ ہے نا، بڑا پرخطر راستہ ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے سے نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اللہ سے کیسے تعلق، یہ اللہ کے خلیل تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حلاوت ایمانی کو دیکھو، تین اندھیرے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا جو ہے سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا، مگر تین اندھیروں سے اللہ پر توکل رکھ کے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مدینہ میں الحمدللہ 5 سال رہنے کا اتفاق ملا ہوا، اس میں ایک سال میں نے دیکھا تقریباً رمضان کی شاید 12ویں یا 13ویں ایسا 15ویں 17ویں روزے تھے، تو تراویح میں وہ آیت پڑھی گئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھو وہاں کے ائمہ کیسا فوکس کرتے ہیں، وہ آیت پڑھ لیے، جب اسی دن جو ہے وطر پڑھنے لگے تو امام صاحب بول رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کر تیرے سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج ہم نے تراویح میں حضرت یونس کی دعا پڑھی، اس حضرت یونس کی دعا کے بارے میں اے اللہ تو فرماتا ہے ہمارے غم کو دور کر دے، اے اللہ ہم یونس
یونس کی اس دعا کو پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندہ یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھے گا، اللہ ٹینشن کو دور کرے گا، یا اللہ ہمارے ٹینشن کو دور فرما دے۔ معزز حاضرین، ایمان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت رکھی ہے۔ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر کیا کی؟ اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آج بھی مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آج بھی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، مگر بلال کی اذان میں جو دم تھا وہ شاید قیامت تک کسی مؤذن میں پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اللہ اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ کیسا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل؟ اگرچہ کالے کلوٹے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے تو کالی لونڈی کا بیٹا ہے، مگر ایمان دل میں کیسے منور تھا جب ان کے چھاتی پر جو ہے پتھر رکھ کر ننگے بنا کر گرم ریت پر لٹایا جاتا تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ کہتے، احد احد کہتے۔ جب جس کے دل میں توحید کی حلاوت ہوتی، جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ہوتی، جب وہ اشہد لا الہ الا اللہ کہتے تو سارے لوگوں کو توحید کا سبق ملتا ہے۔ یہی بات تو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت بلال مدینے کو آئے، عمر نے کہا بلال جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے ہو ویسے اذان دو۔ وہ مدینے میں کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ جیسے اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، وہ آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ کہنے لگے، ایک وقت وہ تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مدینے میں اللہ کے نبی رہتے تھے، آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں مگر میں آج رسول اللہ کو گم پاتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں مدینے کی یہ میری آخری اذان تھی، اور جب وہ مدینے سے شام گئے تو زندگی بھر انہوں نے اذان نہیں دی۔ معزز حاضرین، یہ تو اللہ نے توحید میں لذت رکھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی عرب کے علماء میں وہ توحید جو صحابہ اکرام میں تھی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی ان کے سامنے بولتا ہے، شیخ ہندوستان میں ماحول ایسا ہے، لوگ جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ استغفر اللہ، اور سوال کرنے والا بولتا ہے شیخ یہ حالت ہے کفار و مشرکین کی کہ جو ہے رام کے شرمگاہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، جیسے بولتے ہیں رام لنگم، وہی ہے وہ کیا ہے وہ بدھ کی شرمگاہ کی پوجا ہو رہی۔ اتنا کہنا تھا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ توحید کی اس نعمت پر بلک کر رونے لگے۔ لہٰذا اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب کو بھی اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مزہ رکھا ہے تو نماز مزہ رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو سکون ملا؟ اگر سکون ملا تو سمجھ جائیے وہ نماز اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کہیں اگر جو ہے مطلب کہ انٹرویو ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، منہ میں بدبو آتی ہے بلکہ چاکلیٹ ڈالنے کو جاتے ہیں۔ نماز کو آئے تو کیسے آنا؟ بیڑی پی کے آنا، سگریٹ پی کے آنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بندہ وضو کر کے پاک ہوتا ہے، مسواک کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، شرک سے برات کا اظہار ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، شیطان سے دور بھاگتا ہے۔ پوری نماز میں دیکھیے آپ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے، مگر اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اذان کا جواب دینا شروع کرنا۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے عبدالرزاق البدر بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، عبدالرزاق البدر علامہ بن باز سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بولتے ہیں اے عبدالرزاق اذان سنو، یہ چھوڑا ہے ہمارے پاس کیا اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو علامہ بن باز کے انتقال کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا بن باز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آنکھوں سے نابینا تھے مگر انہوں نے جو یہ میرے سے کہا ہے عبدالرزاق اذان سنو، وہ بات ان کے مرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی۔ کیا بات ہے؟ جب بندہ اذان کو غور سے سنتا ہے وہیں سے نماز میں خضوع شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو شیطان سے دور ہوتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے۔ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے؟ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے سجدوں کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اللہ کے نبی تو کہنے اللہ کے نبی کے صحابہ تو کہنے ایسے لگتا ہے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حالت سجدہ میں کرنے کی وجہ یہ تھی، نماز سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری امت میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ فضل، یہ درود کی فضیلت میں نے سنی، بندہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ اترتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا میرے لیے، میں الحمدللہ سجدے شکر میں گر گیا۔ معزز حاضرین، نمازوں میں جو مزہ ہے خصوصاً جو ہے رات کی نمازوں میں تقریباً ڈھونڈو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا لمبا قیام کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو رحم آتا، کہتے یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا، اتنا لمبا جو ہے قیام کرنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے مجھے جو جسم دیا ہے نا، میں اس جسم کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت دیکھو کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کا گود بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اتنا رو رہے ہیں خوشی سے، اللہ کی عظمت سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں کھڑے ہوئے پوری زمین بھیگ گئی، اللہ اکبر، بھیگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، کہنے یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اور کہا اسی موقع سے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں اتری ہیں، لہذا جب بھی ہم تہجد کے لیے اٹھتے صبح میں اٹھ کر یہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھ لینا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں بھی بڑی لذت رکھی ہے۔ رمضان کا مہینہ مومنوں کے لیے آتا نا، کیا مزہ آتا تراویح میں۔ علماء کو پوچھ کر دیکھو جب وہ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آیت گزرتی ماشاءاللہ علماء کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پورا رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے بدلے میں روزہ میرے لیے ہو، میں اس کا بدلہ ہے۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں حالت روزہ میں مجھے جو لذت، جو مزہ، جو حلاوت، جو مٹھاس مجھے ملتی تھی رمضان کے 12 مہینے نہیں مل سکتے۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں رمضان میں ہم یہاں نہیں آتے، لیکن ایک بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان کا موقع کیوں جو ہے مکمل تو منتخب فرمایا۔ علامہ ابن حنبل رحمہ اللہ اس کا جو ہے وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے محبت آتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کی محبت آ جائے، آسمان سے آنے والی وحی کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں بھی بڑا مزہ رکھا ہے۔ حرمین کی سرزمین میں جو لذت بندگی حاصل ہوتی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن مکے مدینے میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، اتنی بہترین نمازیں، ایسے معلوم ہوتا ہے مکے اور مدینے کے اماموں کی قرات کو سن کر ابھی قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ دیکھو رمضان میں اللہ نے کیا مزہ رکھا ہے، حج میں اللہ نے کیا مزہ رکھا ہے۔ اب دیکھو ہم کسی ہوٹل میں کھانے بیٹھتے ہیں، بہت بڑی چیز سمجھ جاتے ہیں، یہ معاملہ تو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی اور ایک سلف کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے اور جو ہے گلاس میں زمزم کا پانی ہے۔ وہ سوکھی روٹی کو جو ہے کیا کرتے، زمزم کے پانی میں ڈبوتے اور کھاتے جاتے، کعبۃ اللہ کا دیدار ہوتے رہتا اور دونوں آپس میں بات کرتے، دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی عزت رکھی ہے، اگرچہ دنیا نہیں ملی مگر کعبۃ اللہ کا روح انور دیدار ہمیں مل گیا۔ دیکھتے اور زمزم کا پانی پیتے جاتے اور بولتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو سکون رکھا ہے نا، اگر اس سکون کے بارے میں بادشاہوں کو معلوم ہو جائے ہمارے پاس لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ معزز حاضرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، عمرہ بھی حج بھی پکنک بن کے رہ گئی ہے۔ لوگ جاتے ہیں حج کو عمرے کو بدعت پر اور خرافات پر ویسے ہی باقی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صدقے میں بھی بڑا مزہ رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، لو علم المتصدق ان صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقر لكان لذة الموت اکثر
اکثر من لذت الاخذ. کیا بولتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ؟ صدقہ و خیرات کرنے والا بندہ جب کسی فقیر کے ہاتھ میں پیسے ڈالتا ہے نا، اسے یہ سوچ لینا چاہیے میں اس فقیر کے ہاتھ میں نہیں رکھ رہا ہوں، اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اور جو اللہ کے ہاتھ میں جب پڑتا ہے تو دینے والے کی لذت دگنا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر میں بھی بڑی لذت رکھی ہے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ذکر کرو بولے تو ایسا کرتے رہتے ہیں، دکانوں میں دیکھتے ہیں، نمازوں میں دیکھتے ہیں. ذکر کیا معاملی نہیں ہے، ذکر کیا ایسی چیز نہیں ہے، ذکر بڑی لذت والی چیز ہے. اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا ذکر میں اللہ نے ایسی لذت رکھی ہے جو بندے جان لے انہی کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیا کہتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ دیکھو انسانی جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہماری روح کی غذا یہ ذکر ہے. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ذکر کے لذت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ذکر کی لذت کو پایا. کیا کہا؟ ان فی الدنیا جنتاً من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الاخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، وہ جنت کہیں تلاش کرنے مت جاؤ. اس دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہی اللہ کا ذکر جنت ہے. شاید زندگی میں آج تک ہم شاید 80 مرتبہ قرآن نہیں پڑھے ہوں گے. کیا کہتے ہیں ابن عبدالہادی رحمہ اللہ؟ جب ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا، جیل کی زندگی میں انہوں نے الحمدللہ 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. ایسے علم پھیلانے کی فکر، وہ جو جتنے جیل تھی نا وہ جیل کی دیواروں کو لکھ کر علم سے مکمل طور پر بھر دیا. دیکھو جب بندہ علم کی لذت کو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ موت بھی کیسے ہوتی ہے؟ جیل میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. کہ اللہ کے پاس متقی بندوں کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ آیت پڑھتے پڑھتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کی. تڑپتے دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو کسے مل سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے دل کا اور ایک ہوتا ہے زبان کا. کون سا افضل ہے؟ تو کہا دل کا ذکر. دل کے ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نعوذ باللہ نمازوں کو چھڑ دے جیسا کہ صوفیہ بولتے ہیں، اور بعض لوگ ہو کر کے نعوذ باللہ ذکر کی توہین کرتے ہیں. ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس ذات کا آپ ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کی تعظیم کو اپنے دل میں بٹھاؤ. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اگر تم دنیا میں حلاوت کو پانا چاہتے ہو تو نماز میں، قرآن میں، اللہ کے ذکر میں پاؤ. اگر ان 3 چیزوں میں نہ پاتے ہو تو کہیں جو ہے اپنے دل کا مکمل تو تذکرہ کرو. ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کی لذت بھی رکھی. آج کیا ہم اپنی زندگی میں قرآن کا مزہ کبھی پائے کیا؟ قرآن پڑھو بولے تو لاکھ لوگ سورہ یاسین سورہ قاف پڑھ کے بند کر کے رکھ دیتے. قرآن پڑھو تو ایسا سمجھو جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیت آتی نا اس پر رکھ کر بولو اللہ تعالیٰ میرے سے کچھ چہنا چاہتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے لوگوں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہو تمہارے کانوں کو شوق سے کھڑا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے سے خطاب کرنا چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے لذت لوگوں کے کام آنے میں بھی اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. اگر آپ کسی جو ہے آدمی کی جو ہے کیا کہتے ہیں مدد کرتے ہیں تو وہ دل سے دعا دیتا نا تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ان فی قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها الا من جربها. لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لذت ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس ایمانی مٹھاس کو، حلاوت کو، لذت بندگی کو پانا چاہتے ہیں تو ایمان پیدا کرو، اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کی محبت کرو، اتباع کرو، فرائض کی پابندی، نوافل کی کثرت، حلال کی روزی، آخرت کی یاد، سب سے بڑھ کر تقدیر پر ایمان. جب بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے. گناہوں سے دوری، توحید جو ہے کیا کرنا، توجہ سے نماز پڑھنا، آخرت پر ایمان، اور اسی طریقے سے نفس سے جہاد، سیرت رسول اور سیرت صحابہ کا مکمل طور پر اہتمام، کثرت سے اللہ کا ذکر، دین پر ثبات قدمی. ایمان کی مٹھاس پانا چاہتے ہیں دعا پڑھو وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. تدبر قرآن، نیک لوگوں کی صحبت. آپ یہ بات جانتے ہیں سفید کپڑے پہن لیں کہ ویلڈنگ کی دکان میں جگہ بیٹھو تو کیا ہوتا، ایسے ہی بری دوستی کا اثر انسان پہ ہوتا ہے. لہٰذا دیدار الہی، اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے مگر آخرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کے خطبے میں 3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک چیز ہے کیا کرنا، ایمان. دوسری چیز ہے دعا. دعا کون سی پڑھنا، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. اور 2 نمازوں میں خصوصاً فجر اور عصر کی نمازیں پڑھنے سے اللہ کے دیدار
دیدار کی مجلس میں اللہ آگے بٹھائے گا. جو لوگ نماز فجر اور عصر نہیں پڑھتے اللہ کے دیدار میں پیچھے ڈھکیلتے جائیں گے. بعض اسلاف کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ کی محبت سب سے عمدہ چیز ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اور اس ایمانی حلاوت کو پانے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. سب سے پہلے شرک، اس کے بعد کفر، بدعت، غلط استعمال، آنکھوں کا آزادانہ استعمال. بولتے ابن القیم رحمہ اللہ جو بندہ اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمانی حلاوت ڈالتا ہے. آج ہم آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ہوتا ہے. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے. عورتیں سوال کریں گی آج کے خطبے میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے. محترم خواتین سن لیجئے، اگر کوئی عورت اپنے زندگی میں ایمان کی حلاوت پانا چاہتی ہے اسے اس دنیا میں رہ کر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ ایک عورت علامہ البانی رحمہ اللہ کو فون کر کے بولتی ہے شیخ میں شادی سے پہلے نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، صدقہ و خیرات کرتی، ایسا سکون اور ایمانی حلاوت ملتی، اب شادی کے بعد دیکھتی ہوں وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی میرے زندگی سے جو ہے کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث سناتے ہیں وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُوَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا. کہتے ہیں کوئی بھی عورت ایمان کی مٹھاس اس وقت تک پا نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے. لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بات مانیں، ان کا شکر ادا کریں، ان کی ناشکری کبھی نہ کریں. اگر کوئی عورت یاد رکھے اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے آپ نے فرمایا اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی. اللہ اکبر. بہرحال خطبے کو یہیں رکھتے کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیب میں مزہ رکھا ہے، ہم جسمانی طور پر اس کو چکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں بھی مزہ رکھا ہے، وہ انسان کے لیے آزمائش ہے. ان دونوں حلاوتوں کو چھوڑ کر ایک مومن کے لیے حقیقی اگر مٹھاس ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس ہے. ہمیں اپنی زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بلکہ ہر کام میں ہمیں کیا کرنا اللہ تعالیٰ کی ایمان کی حلاوت اور اس لذت کو پانے کی طرف مکمل کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جسمانی تربیت سے بڑھ کر روحانی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں جو اللہ نے حلاوت رکھی ہے اس کو پانے کے جو اسباب میں نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی حفظ توفیق عطا فرمائے. اللہ خواتین اسلام کو اپنے شوہروں کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.